بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ مقدمہ دا سیکرٹ آف دا سیکرٹس، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابتدائی حل کے بیان میں جان لے، اللہ تعالیٰ تجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے جس کو وہ پسند رکھتا ہے اور جس میں اس کی خوشنودی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پرفتوح جناب سرور دو عالم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے نور جمال سے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے روح جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذاتی نور وجہی سے پیدا کیا، اور جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ التحیات والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ ان سب سے مراد ایک ہی شے ہے اور وہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نور اس ذات پاک کا اس واسطے نام رکھا کہ ظلمات جلالیہ سے پاک و صاف ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور یعنی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روشن کتاب قرآن مجید آئے، اور عقل اس واسطے فرمایا کہ اس کو تمام کلیات کا ادراک حاصل ہے، اور قلم اس واسطے نام رکھا کہ علم کو نقل کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ عالم حروفات میں علم اس کے لیے سبب ہے۔ پس روح محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام موجودات کا خلاصہ اور جملہ کائنات کی ابتدا اور اصل ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ سے ہوں اور مومنین مجھ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالم لاہوت یعنی عالم ذات باری میں اس روح اقدس سے یعنی روح محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی اور حقیقی صورت پر بنایا، اور اس عالم میں تمام بنی نوع انسان سے مراد آپ کی ذات پاک ہے اور وہی وطن اصلی ہے۔ جب اس پر 4000 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک کے نور سے عرش کو پیدا کیا، اور باقی تمام کائنات کو عرش سے پھر ارواح کائنات کے سب سے نچلے طبقہ یعنی اجساد کی طرف لوٹا دیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس کو پھیر دیا نیچی سے نیچی حالت کی طرف، پہلے اس کو عالم لاہوت سے عالم جبروت عالم عظمت و جلال و صفات الہی میں اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حرمین کے مابین نور جبروت کا لباس پہنایا، اور وہ روح سلطانی ہے۔ پھر انہیں اس لباس میں عالم ملکوت آسمان میں قدسیوں اور ملائکہ کا مقام کی طرف بھیجا، اور ان کو نور ملکوت کا لباس پہنایا، اور وہ روح روحانی ہے۔ پھر انہیں عالم ملک میں بھیجا اور ان کو نور ملک کا لباس پہنایا، اور وہ روح جسمانی ہے۔ پھر اس سے یعنی عالم ملک سے جسموں کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے زمین ہی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے پھر دوسری بار نکالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں میں داخل ہونے کا حکم دیا، پس وہ اللہ کے امر سے داخل ہو گئیں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، اور میں نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی، پس جب ارواح
و اجساد کا رشتہ استوار ہو گیا اور روحیں جسموں کے ساتھ منوس ہو گئیں، اور اس عہد میثاق قول و قرار کو فراموش کر دیا جو الست بربکم اور قالوا ابلہ کے دن ہوا تھا، جس دن اللہ تعالیٰ نے ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بالاتفاق جواب دیا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اصلی وطن کی طرف رجوع نہ کیا۔ بس اللہ رحمان مددگار نے ان پر آسمانی کتابیں نازل فرما کر انہیں اصلی وطن کی یاد دلائی، چنانچہ شاد باری ہے اور یاد دلائیں ان کو اللہ کے ایام یعنی ایام وصال جو ارواح دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ جملہ انبیاء علیہم السلام اس آگاہی کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور عالم اقبا کو سدھارے، لیکن بہت کم لوگوں نے نصیحت پر عمل کیا اور رجوع کیا۔ ان کے دلوں میں وطن کی محبت نے جوش مارا اور وہ اصلی ٹھکانے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ سلسلہ نبوت روح اعظم یعنی روح پرفتوح جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم رسالت ہادی راہ ہدایت پر مکمل ہو گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تمام لوگوں کی طرف جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تاکہ ان کی بصیرت، دل کی آنکھ، غفلت کی نیند سے بیدار فرما دیں۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا وصال اور جمال ازلی حاصل کرنے کے لیے دعوت دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب لبیک فرما دیجئے یہ میری راہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے راہ ہدایت پاؤ گے۔ بصیرت اولیاء کے دل کے مقام میں روح کی آنکھ سے کھلتی ہے، اور یہ ظاہری علم سے نہیں بلکہ باطنی لدنی علم سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے اور ہم نے اسے اپنا لدنی علم عطا فرمایا۔ علم الدنا وہ ہے جو بندہ کو بطریق الہام حاصل ہو۔ بس انسان پر واجب ہے کہ اہل بصیرت کی موافقت اور عالم لاہوت، عالم ذات باری تعالیٰ کے واقف کار ولی مرشد کی تلقین و تعلیم سے وہ آنکھ حاصل کرے۔ بھائیو خبردار ہو جاؤ اور توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دوڑو توبہ و ادائے فرائض و اطاعات و اخلاص عمل اختیار کر کے اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کا عرض چوڑائی زمین و آسمان ہے، یعنی جس کی وسعت بے انداز ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ راہ طریقت اختیار کرو اور ان روحانی قافلوں کی بیت میں اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کیونکہ عنقریب اس عالم کا راستہ منقطع ہو جائے گا اور کوئی رفیق راہ نہ ملے گا۔ ہم اس برباد ہونے والی کمینی دنیا میں نہ تو دائمی قیام کے لیے آئے ہیں، نہ کھانے اور پینے کے لیے، اور نہ جنبش نفس کی لذات اور خواہشات پر قناعت کرنے کے لیے۔ تمہارے نبی کریم التحیات و تسلیم تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہاری خاطر غم زدہ ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنے ان امتیوں کا غم ہے جو اخیر زمانے میں آنے والے ہیں۔